السلام علیکم۔ خالد مصطفیٰ کینیڈا سے حاضر خدمت ہے۔ تازہ ترین اطلاعات جو آپ کو اب تک پہنچ چکی ہوں گی، جو ایئر انڈیا کا جہاز تباہ ہوا احمد آباد سے، جو پرواز اڑی اور فوراً ہی گر کے تباہ ہو گیا، اس کے متعلق بہت سی چمگوئیاں ہو رہی ہیں، بہت سی خبریں میڈیا پر آ رہی ہیں۔ میں نے غور سے دیکھی تمام خبروں کو، اور میں آپ کے سامنے ایک بلاگ تبصرہ پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ حادثہ جو ہوتا ہے وہ ایک طرح سے اب نارمل کنڈیشنز کو کہتے ہیں۔ مثلا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو اس کے اندر دیکھتے ہیں، پولیس دیکھتی ہے کہ بھائی کیا ہوا یہ حادثہ، جس جگہ بھی حادثے کا نام آئے گا نا وہاں پرسرارت ضرور ہوگی۔ اب یہ کیونکہ جہاز کا معاملہ ہے اور اس کے اندر کوئی تقریباً 250 سے زیادہ آدمی جہاں بحق ہو گئے ہیں، تو لازم بات ہے کہ تحقیقات بھی ہوں گی اور لوگوں کی جو خبریں ہوں گی مختلف وہ بھی آئیں گی کہ بھئی یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں کینیڈا کی ایک بیچاری ڈینٹسٹ تھی ٹورنٹو کی، وہ بھی بیچاری بیٹھی ہوئی تھی، وہ بھی مر گئی۔ پر خیر جس کی زندگی، لیکن ایز اے پاکستانی، ایز اے کینیڈین، ایز اے دنیا کے تمام جتنے ایز اے انسان، ہم سب کو بے انتہا افسوس اور دکھ ہے۔ یقین مانیے اگر ایک بھی جان جائے نا، یہ اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، وہ انسان ہے بیسیکلی۔ تو تمام پاکستانیوں کی طرف سے واقعی ہمیں بہت دلی افسوس ہے، اور ہم آپ لوگوں کے غم کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ ظاہر ہے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان میں بہت جہاز گرے، تو مجھے یاد ہے کہ ایک جہاز سب سے پہلے جو ایک نیا جہاز خریدا تھا انہوں نے، وہ گر گیا تھا۔ اس کے اندر جو ایک بچی تھی ایئر ہوسٹس، اور وہ کافی عرصے، اب تو میرے خیال مر گئی، وہ بیٹھی رہتی تھی کراچی ایئرپورٹ پہ، لیکن اسی طرح ایک بچی تھی صرف خالی۔ تو وہ بھی آزمائشی طور پہ تھا، یعنی مطلب سٹارٹ تھا اس کا جہاز کا، بوئنگ تھا کوئی، وہ پرانی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اچھا، اب اس کے اندر جب ہم آئیں گے، کوئی حادثہ ہوگا تو سب سے پہلے جو نگاہ جاتی ہے وہ دشمنوں پہ جاتی ہے۔ بھائی انہوں نے تو کوئی کارستانی نہیں کی ہے۔ اب دیکھیں انڈیا کی نظر میں پاکستان اس کا سب سے بڑا دشمن ہے، حالانکہ پاکستان کبھی نہیں سوچتا۔ پاکستان نے بے تحاشا مقامات پر دوستی ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی۔ پاکستان کا کوئی بڑا مسئلہ ہے نہیں سوائے کشمیر کے۔ کشمیر کے تم ریفرنڈم کرا لو، ختم ہو جائے گی ساری باتیں، ہم بھائی بھائی بن جائیں گے۔ پہلے بھی تو ہم 600 سال تک ساتھ ہی رہے نا، تو اب کیوں نہیں رہ سکتے؟ لیکن جب سے یہ مودی سرکار آیا ہے نا، تو اس کے کہتے ہوئے بھی، لیکن اس کی جو مقصد ہے نا وہ یہ صرف پیسے کمانا، اور پیسے اس طرح جب تک رہے گا وزارت کے اندر تو پیسے کماتا رہے گا۔ یہ اس کی بڑی فیکٹریاں چل رہی ہیں دبئی کے اندر، مجھے پتا ہے یہ بات۔ اور یہ دشمنی جب مول لے گا پاکستان کے خلاف تو لوگ خوش ہوں گے اور اس کو برسر اقتدار رہنے دیں گے۔ یہ ہے کہانی۔ تو جب یہ جہاز گرا، اب اس کے اندر جو ہے نا آپ ذرا پرسراریت دیکھیے کہ جہاز ایک بہت ہی سیف جہاز، اس کے اندر یہ ہے کہ اگر انجن بند ہو جائے نا تو بھی لینڈ کر جائے گا، بالکل آرام سے کر جائے گا۔ اگر انجن بند کر دیں نا تو لینڈ کر جائے گا۔ اچھا، اس کے اندر صرف ایک آدمی جو ہے بچا ہے زندہ۔ اب دیکھیں اس کا جو بیان ہے تو مشکوک ہے۔ نمبر ایک بات یہ میں بتا دوں، کیونکہ ہمیں اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن ہمارے کسی موقع سے فائدہ اٹھا لے۔ کیونکہ یہ بھی رومرز اٹھ رہی ہیں کہ کس طرح پاکستان کو انوالو کر دو اس کے اندر، خدا نہ کرے۔ حالانکہ جیسے کشمیر کے اندر انہوں نے کیا تھا پاکستان کو، اور لڑائی بھی کی، انہوں نے 6 جہاز بھی گروائے اپنے، اور بے تحاشا بیچارے بے گناہ لوگ بھی مارے، 200 300، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس وقت مودی سرکار پوری کوشش ہے کہ انسان جاتے ہیں تو جائیں لیکن ہمارا اقتدار نہ جائے۔ تو اب یہ دیکھیے جو وشواس ہے، جو آدمی بچا ہے، اس کا آپ دیکھیں، اس کا بیان ہے کہ اس کا جو بورڈنگ پاس ہے نا وہ 11A یا 11B ہے۔ 11B اگر اوپر سے شروع کریں نا کاکپٹ سے، تو یہ تقریباً جہاں پہ پر شروع ہوتے ہیں نا وہاں پہ آتا ہے۔ وہ کہ ایگزٹ جو دروازہ ہوتا ہے وہ وہیں ہوتا ہے، لیکن ذرا غور سے سوچیے گا کہ اس کے بعد جو فیول ہوتا ہے، انجن ہوتا ہے مین، وہیں ہوتا ہے نیچے۔ یعنی جب اگر وہ پھٹے گا تو لازمی بات ہے سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ اب اس نے چھلانگ ماری، آپ سوچیں چھلانگ ماری تو اس کا مطلب، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ مے ڈے کا جو میسیج گیا نا، تو اس کا مطلب یہ جو خبریں پھیلی ہوئی ہیں کہ میزائل مار دیا، تو میزائل کے بعد مے ڈے تو پہلے ہی ہو جائے گا نا۔ میزائل تو اگر خدا نہ کرے کوئی میزائل مارتا ہے تو پھر مے ڈے تو کوئی کہے گا بھی نہیں، وہ تو ختم ہو جائے گا سارا کچھ۔ انڈیا کے اندر یہ خبریں پھیلی ہوئی ہیں کہ دشمنوں نے کوئی میزائل مار دیا یا کوئی ہائی جیکنگ کا کیس ہے، اس قسم کی خبریں اڑ رہی ہیں۔
مختلف جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اس طریقے سے پھٹا ہو۔ تو اب جب وہ نیچے اتر رہا تھا، اس ادھر سے جب بالکل آپ خود سوچئے کہ جب جہاز 600 فٹ پر گیا، اب نیچے جب آ رہا ہے، بالکل جب نزدیک ہوا، جب آگ لگی تو وہ تو بالکل زمین پہ لگ چکا تھا نا، پہیا تو لگا نا اس کا، تو آگ تو بھڑک اٹھی۔ اس سے پہلے مومنٹس پہلے اس وشواس نے پہلے چھلانگ ماری۔ اب یہ سوچئے کہ جب شعلے آتے ہیں تو وہ اوپر کی طرف آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وشواس اگر اس نے سپوز کہ اس نے چھلانگ ماری ہے تو اس کے پیچھے پیچھے گئے، وہ تو بچ ہی نہیں سکتا۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ وہ یعنی جہاز کی اپنی ہائٹ بھی کافی ہوتی ہے، تو اس سے بھی اگر کوئی گرے گا نا تو وہ بھی مر جائے گا۔ شعلے اس کو جلا دیں گے لیکن اس سے پہلے ہی وہ گرنے سے پہلے ہی مر جائے گا۔ تو یہ زندہ کیسے بچ گیا؟ اب دیکھیں یہ ہو سکتا ہے، یہ جسٹ ریومرس کہ اس کو کسی طریقے سے وہ آگے پیش کریں، کوئی بہانہ بنا کے یا کوئی کہانی گھڑ کے، کیونکہ مودی سرکار 4-5 گھنٹے سوچتے رہے کہ بھائی کس طرح بیان دیں، کس طرح ذمہ داری ڈالیں دوسرے، کیونکہ اس کے بعد ان کے نیتا بہت سارے جو وہ ہیں لیڈرز، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ استعفیٰ دیں، کیونکہ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے کہ ایک لیڈر جو تھا نا اس نے استعفیٰ دیا تھا جہاز کے گرنے پر، تو ابھی پریشان ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اب کیا کوئی بہانہ تو بناؤ نا، جسٹ پاسبل۔ پھر اس آدمی کی وشواس کی شکل دیکھیں، اس کی جو بال کٹ ہے نا وہ کس طریقے کا اسٹائل ہے، اور مجھے پرسرار لگتا ہے ویسے بہرحال۔ اب اللہ جب بہتر جانتا ہے، لیکن انسان جو ہوتا ہے نا وہی ٹھیک رہتا ہے، جو کہ مطلب ہوشیار رہے اپنے دشمنوں سے، ہمیں کچھ نہیں لینا دینا ان سے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم پر تھوپ دیں خام خواہ کے اندر۔ تو بس میرا خیال ہے آج کا یہ پروگرام بس چھوٹا سا ہی ہے، اس لیے کہ خیال رکھیے گا اپنا سب کا، اور ہمیں افسوس بھی ہے واقعی اس کے بیچاروں کا، جتنے لوگ گئے، ایک تو بیچارہ اس کا تو مجھے ڈاکٹر جو تھا نا وہ 6 سال بیچارہ محنت کرتا رہا، پیسے کمائے، اور اپنی فیملی کو، پوری فیملی 8 ممبر تھے، وہ لے کے جا رہا تھا، وہی تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا، سارے کے سارے ہی مارے گئے۔ تو وہ بس اپنا خیال رکھیے گا، اور پروگرام پسند آئے تو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔